السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی والا قصہ سنائیں گے۔ دوستو، یونس علیہ السلام اللہ کے ایک ایسے پیغمبر تھے جنہوں نے مچھلی کے پیٹ میں بھی اللہ کا ذکر کیا اور اللہ سے امید نہیں چھوڑی۔ اگر آپ کو پروفٹ سیریز میں انٹرسٹ ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ چلیے شروع کرتے ہیں with the real life story of Prophet یونس علیہ السلام۔ یونس علیہ السلام اللہ کے ایک ایسے پیغمبر تھے جن کا ذکر قرآن کریم کی سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ یونس اور سورہ صافات، سورہ انبیاء اور سورہ قلم میں موجود ہیں۔ ان میں سے پہلی 4 سورتوں میں نام لے کر اور باقی 2 سورتوں میں ذوالنون اور صاحب الحوت یعنی مچھلی والا کہہ کر ذکر کیا گیا ہے۔ نون دراصل بڑی مچھلی کو کہتے ہیں، اور چونکہ حضرت یونس علیہ السلام کئی دن ایک بڑی مچھلی کے پیٹ میں رہے، اس لیے انہیں مچھلی والا کہا گیا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور مچھلی والے کو یاد کرو جبکہ وہ غصے میں چلا گیا۔ اس آیت میں حضرت یونس علیہ السلام کو ذی-النون کہا گیا۔ ایک اور جگہ فرمایا اور مچھلی والے کی طرح نہ ہونا۔ اس آیت میں انہیں صاحب الحوت کہہ کر پکارا گیا۔ نیز قرآن کریم کی 10ویں سورت سورہ یونس آپ کے نام پر ہے۔ ایک وقت کی بات ہے، نینوا نامی ایک بہت بڑا اور خوبصورت شہر تھا۔ لوگ وہاں خوشحال تھے، مگر ان کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں تھا۔ وہ جھوٹ بولتے، بتوں کو پوجتے اور ظلم کرتے۔ اللہ نے اپنے نبی حضرت یونس علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا تاکہ وہ انہیں راہ حق دکھائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے دن رات لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، محبت سے سمجھایا، مگر وہ لوگ نہ مانے، الٹا ان کا مذاق اڑایا، بات نہ سنی اور نافرمانی پر جمے رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بہت صبر کیا، مگر جب انہیں یقین ہو گیا کہ یہ لوگ اب کبھی نہیں مانیں گے تو وہ غصے اور افسوس میں شہر چھوڑ کر نکل گئے بغیر اللہ کی اجازت کے۔ یہ نافرمانی تھی۔ اللہ کے نبی کو اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا، لیکن حضرت یونس علیہ السلام اس وقت دل شکستہ تھے۔ وہ ایک بندرگاہ پر پہنچے جہاں ایک کشتی روانگی کے لیے تیار کھڑی تھی۔ وہ اس میں سوار ہو گئے۔ کشتی کچھ دور ہی گئی تھی کہ سمندر طوفانی ہو گیا۔ آسمان پر بادل گرجنے لگے، ہوائیں زور سے چلنے لگی اور موجیں کشتی کو ڈوبانے لگی۔ ملاح پریشان ہو گئے۔ ان کا ماننا تھا کہ کسی گناہ گار کی وجہ سے یہ طوفان آیا ہے۔ چنانچہ قرعہ اندازی کی گئی۔ 3 بار قرعہ ہوا اور ہر بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ سب سمجھ گئے کہ یہی وہ ہستی ہیں جس کی وجہ سے آزمائش آئی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے خود اعتراف کیا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور بغیر اجازت کے قوم کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے خود کو سمندر میں ڈالنے کی اجازت دے دی، اور جیسے ہی وہ پانی میں کودے، ایک بہت بڑی مچھلی نے اللہ کے حکم سے انہیں نگل لیا بغیر نقصان پہنچائے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، 3 اندھیروں میں، ایک سمندر کا اندھیرا، دوسرا رات کا اندھیرا، تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ وہ وہاں زندہ تھے، سانس لے رہے تھے، لیکن بے حد نادم اور غمگین تھے۔ اس اندھیرے میں، اس تنگ سی جگہ پر انہوں نے اللہ سے سچی توبہ کی۔ وہ بار بار یہی دعا پڑھتے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے تھا۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی۔ مچھلی کو حکم ہوا اور اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو ایک سنسان کنارے پر اگل دیا۔ وہ بہت کمزور تھے۔ اللہ نے ان کے لیے بیل دار درخت اگا دیا تاکہ سایہ ملے اور کھانے کے لیے نرم پھل میسر آئے۔
جب حضرت یونس علیہ السلام کی طبیعت سنبھلی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دوبارہ حکم دیا کہ واپس نینوا چلے جائیں، اور اس بار وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہی قوم جو پہلے انکار کرتی تھی اب اللہ پر ایمان لا چکی ہیں۔ سب نے سچے دل سے توبہ کر لی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو معاف کر دیا، ان کی قوم کو بھی معاف کر دیا اور انہیں عظیم نبیوں میں شمار کر دیا۔ دوستو، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، انسان کتنا ہی مقرب کیوں نہ ہو، انسان کتنا ہی قریب خداوندی کیوں نہ ہو، اگر وہ نافرمانی کرے گا تو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ پائے گا۔ سچی توبہ ہر حال میں اللہ کو پسند ہے، چاہے کوئی کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی رحم کرنے والے ہیں، مگر وہ انصاف کرنا بھی جانتے ہیں۔ مایوسی نہیں کرنی چاہیے، اللہ ہر حال میں اپنے بندے کو نکال سکتا ہے۔ دوستو، یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر ہم سچے دل سے پکاریں تو اللہ سب سے گہری اندھیرے مچھلیوں میں سے بھی نکال سکتا ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور کمنٹ ضرور کریں، اور ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔